اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی ہے کہ تیرا سیکٹر میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، افغان پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے اور 5 افغانیوں کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ یہ ایک قسم کی ایسے لگتا ہے جیسے ایک جنگ شروع ہو گئی ہے، اور اس سے پہلے پاکستان نے ایک ایئر سٹرائک بھی کی جس میں 7 دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ایک ان کے ساتھ سیز فائر بھی ہوا تھا، لیکن نہ دہشت گردی رکی اور نہ ہی جو ہے انہوں نے معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی کہ سیز فائر کو جو ہے مستقل رکھا جائے۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ابھی ہمیں جوائن کی ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد شفیق غازی صاحب نے، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق بنگئی صاحب۔ جی بریگیڈیئر صاحب، یہ معاملات تو بڑھتے جا رہے ہیں، ہم نے ایئر سٹرائک بھی کی ہے ابھی، لیکن اس کے باوجود نہ افغانستان باز آ رہا ہے نہ پاکستان میں اس طرح سے دہشت گردوں پر کنٹرول ہو رہا ہے۔ یہ معاملات کس طرف کو جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ حبیب بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ دوست اس وقت اسٹوڈیو میں ہیں، ان کو بھی میری طرف سے سلام۔ جی تھینک یو۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جو آج آپ ڈسکس کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں پاکستان میں ہر ایک پاکستانی کو اس کے بارے میں پتہ ہو کہ اصل اسباب اور محرکات کیا ہیں اس کے، اور آنے والے ٹائم پہ جو ہمارا دشمن ہے ایسٹ اور ویسٹ دونوں سائڈ پہ وہ کیا سوچ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں۔ ٹھیک، یہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ آج آپ نے چنا ہے، تو میں تو آپ کا پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کی تھوڑی سی میں کیونکہ ٹائم ابھی آپ کا بلکہ لاسٹ کچھ 10 منٹس ہوں گے۔ جی بتائیے آپ۔ جسٹ گیو یو اے اسمال ہنٹ آف دس کہ دہشت گردی تو پاکستان یہ جنگ لڑ رہا ہے پچھلے 20-22 سال سے، 2001 سے سٹارٹ ہوئی تھی جی، اور 2001 میں افغانستان میں جب اٹیک ہوا اور اس کے بعد 43 کنٹریز کی فورسز جو ہے وہ افغانستان میں آ کے انہوں نے ڈپلائمنٹ کی، تو بنیادی طور پہ وہ جنگ تو تھی افغان وار اس کو کہتے ہیں، امریکن کی جو تھی، بٹ ایکچولی لیٹر آن اٹ ٹرن ٹو بی اے وار اگینسٹ پاکستان، اور ہمیں پچھلے 20 سال جو ہے سب نے مل ملا کے لہو لہان کر دیا جی۔ اور جب ویسٹرن فورسز یہاں سے وڈرا کیا اباؤٹ 3.5 years بیک، تو اس وقت ہمارا یہ خیال تھا کہ طالبان گورنمنٹ اب پار میں آ گئی ہے اور یہ پرو پاکستان بھی ہوگی اور پرو پیس بھی ہوگی، پرو اسلام بھی ہوگی، اور بہت ساری اس کے اندر ہمیں آگے آنے والے ٹائم پہ خوشیاں بھی مل سکتی ہیں اور کمفرٹ بھی مل سکتی ہے جی۔ بٹ لیٹ می ٹیل یو اٹ ٹرن ٹو بی ادر وے راؤنڈ، absolutely against the wishes of the Pakistan, wishes of the people of Pakistan۔ اور پتہ یہ چلا کہ جو گورنمنٹ اس وقت افغانستان کے اندر پار میں آئی ہے، it is an offshoot of Delhi جی government, offshoot of Modi, and an offshoot of Israel, and offshoot of some more other important countries جی۔ اور انہوں نے کمپلیٹ ایجنڈا جو تھا وہ انڈیا کا اپنایا، اسرائیل کا اپنایا، اور بہت سارے اور ملک جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے ان کے ساتھ شیک ہینڈ کر کے پاکستان کے خلاف ایک ویسٹرن بارڈر کے اوپر کمپلیٹ محاذ کھول لیا۔ اچھا غازی صاحب، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو UN فورسز وہاں چلی گئی، ساری دہشت گردی کی جو جنگ تھی یہ ہمارے گلے پڑ گئی، دہشت گردی نے ہمیں گھیر لیا، دوسرا کیا ہماری ان سے کوارڈینیشن نہیں تھی طالبان کے ساتھ؟ ہم نے تو ان کی صلح بھی کروائی اور بڑا اہم رول ادا کیا وہاں سے UN فورسز کو نکالنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاتھ سے کس طرح نکل گئے طالبان؟ اچھا، طالبان کا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، میں اکثر پروگراموں میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت اقتدار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سو کالڈ ہم ان کو طالبان کہتے ہیں، بٹ ایکچولی موسٹ آف دیم دے آر ایجوکیٹڈ اور براٹ اپ، ان کی جو سارے کی ساری ہے وہ یا انڈیا میں ہوئی ہے یا اسرائیل میں ہوئی ہے یا کہیں ویسٹرن کنٹریز کے اندر ہوئی ہے۔ اچھا جی۔ اور پھر ان کو کمپلیٹ تیار کر کے ایجوکیٹ کر کے ایسی امپورٹنٹ جگہوں پہ گورنمنٹ کے اندر لا کے بٹھا دیا گیا ہے جہاں پہ دے آر بیسیکلی ورکنگ اگینسٹ پاکستان۔ اب پاکستان کے اگینسٹ جو نا دہشت گردی جو ہے جی، یہ اٹ سیلف کوئی آبجیکٹو نہیں ہے۔ ٹھیک، دہشت گردی جو ہے یہ اٹ از اے ٹول ٹو اچیو دیٹ آبجیکٹو جس کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے۔ جی، ایز اے پاکستانی
آپ نے ایز اے میڈیا کی آنکھ کے طور پہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ جتنی دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے یہ بیسیکلی ٹو ٹیررائز دی پیپل آف پاکستان ٹو الٹیمیٹلی اچیو دی آبجیکٹو وٹ دے ہیو سیٹ. آبجیکٹو کیا ان کا؟ جی پہلا آبجیکٹو ان کا یہ ہے کہ پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کیا جائے، اور دوسرا آبجیکٹو یہ ہے کہ پاکستان کی نیوکلیر ایسٹ جو ہیں ان کو اس تک ایکسیس کیسے رسائی کیسے حاصل کی جائے. جی یہ دو بڑے آبجیکٹو ہیں ان فورسز کے وچ آر آپریٹنگ اگینسٹ پاکستان، اور یہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ دہشت گردی جو ہے اٹ از یوزڈ ایز اے ٹول اگینسٹ دیز ٹو آبجیکٹو. ٹھیک. اب کتنا جلدی وہ یہ آبجیکٹو حاصل کرتے ہیں اور ہم کتنا اس کو ڈیلے کریں، ناٹ اونلی ڈیلے کریں بلکہ اس کو ہم ان ہاتھوں کو ہم کاٹ دیں جس طرح ہم نے مئی 2025 میں انڈیا کے ہاتھوں کو کاٹا. جی. اور الحمدللہ انڈیا کو وہ ڈیفیٹ ملی جو تاریخ کا ایک حصہ ہے. جی. تو آئی وڈ سے ناؤ کہ ہم نے فوکس جو کیا افغانستان کے اوپر یہ بہت لیٹ آ کے کیا، اینڈ اٹ واز اے ڈیسیژن آف اے ویری وائز مین ہو از لیڈنگ پاکستان ناؤ، جنرل عاصم منیر. ہی سیڈ کہ ان کے ساتھ ہم کمپرومائز کرتے کرتے ہمیں اس وقت مور دین 80 ایئرز ہو گئے افغانستان کے ساتھ، لیکن یہ جب بھی ہم ان کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی داغ اور دھبا لگاتے ہیں. ٹھیک. اچھا غازی صاحب یہ تو واضح ہو گیا کہ اسرائیل بھی، انڈیا بھی اور بہت ساری قوتیں جو ہیں وہ طالبان کو یا افغانوں کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن کیا اب جو ہمارے گلے پڑ گئی ہے یہ دہشت گردی، اس کو ہم اس سے کس طرح سے نمٹ سکتے ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دی بیسٹ وے از ٹو ٹاک اینڈ ڈیسائیڈ. جی. جتنی ٹاکس ہم نے کر لی، آپ نے اپنے بات چیت کے شروع میں ایک یہ بات کہی تھی کہ جب ہم نے لاسٹ ٹائم ان کو کہا کہ بھئی اب بس ہو گئی ہے بہت، اس سے آگے نہیں جانا. جی. اور ان کے ساتھ ہماری جو پہلی ایئر سٹرائک ہوئی جس کے اندر دہشت گردوں کا بہت نقصان ہوا، تو وٹ دے ڈڈ، یہ چلے گئے قطر کے پاس، ترکی کے پاس، جتنے ہمارے فرینڈلی کنٹریز تھے سب کے پاس گئے اور انہوں نے محنت جا کے کی کہ ہماری صلح کروا دیں. صحیح. We were not agreeing to this. We had decided کہ ابھی once for all we have to decide right on ground. ابھی آپ کو وہ ٹاکس والی بات نہیں ہے، بٹ اسٹل ہم نے دوستوں کی بات سنی اور ہم نے دے لے کر کے ہم نے فائنلی بھی ڈیسائیڈڈ کہ اوکے وی سٹ ڈاؤن، آپ بھی بیٹھ جائیں اور اس کے بعد امن کے ساتھ رہنا ہے. انہوں نے ایک مہینہ نہیں گزارا تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے پورا بلوچستان اور پورا کے پی کے انگیج کر لیا. ایٹ ون ٹائم آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان کے اندر ایک ڈسٹرکٹ کے اندر جو اٹیکس ہوئے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بلوچستان میں علیحدہ ہو رہا ہے اور کے پی کے علیحدہ ہو رہا ہے. دی ماسٹر مائنڈ از جسٹ ون، اور وہ ڈفرینٹ فرنٹ کے اوپر ڈفرینٹ طریقے سے آپریٹ کر رہا ہے. جی. تو میرا خیال یہ ہے کہ لیٹس فائٹ اٹ آؤٹ ونس فار آل، کہ برائی کی اس جڑ کو ختم کیا جائے کہ جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. دیٹ از ون اینڈ. سیکنڈ اینڈ جو چیز میں ابھی آپ کو یہ سجیسٹ کرنے لگا ہوں، دس از آن ایئر، میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی جی. کہ ناؤ وی ہیو ٹو بی ویری بریو اینڈ آن فرنٹ فٹ ٹو سے دی پیپل، چاہے وہ کوئی ہمارا مسلمان ملک ہے اور چاہے وہ دشمن ملک ہے، ریکگنائز ہے یا نہیں ہے. جی. ناؤ وی ہیو ٹو ٹیل دیم کہ جو دہشت گردی میں آپ کو پتا ہے ہمارے بڑے فرینڈلی کنٹریز، مسلم کنٹریز آر انوالوڈ ان سپورٹنگ طالبان. تو وی ہیو ٹو سے ناؤ آن دیئر فیس، وی ہیو ٹو سے آن میڈیا، وی ہیو ٹو سے لائیو آن پیپل کہ جناب آپ یہ ہمارے ساتھ اب زیادتی کر رہے ہیں، ہم آپ کو جواب ڈائریکٹ دیں گے ابھی. ٹھیک. تو اونلی دین دس کین اسٹاپ. یہ میں آپ کو بتا. اچھا چلے، میں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ذرا فاروق بنگی صاحب کا ٹیک لے لیں.